علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک صالح نوجوان کی کہانی روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ملک عراق میں ایک نیکوکار نوجوان رہا کرتا جو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ دن کو روزے رکھتا اور پوری رات قیام میں گزار دیتا، یعنی پوری رات عبادت کیا کرتا۔ وہ نوجوان جوانی کے نشے میں مست نہیں تھا، نہ ہی نشے میں چور تھا، بلکہ ہمیشہ ایسے ہر کام سے بچتا جو حرام ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ارد گرد موجود لوگ بہت ہی بد اتوار ہیں، کیونکہ اس کی پوری بستی شراب نوشی کی لت میں مبتلا تھی اور وہ لوگ زناکاری بھی کیا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگوں کے ہجوم میں بیٹھنے سے ہمیشہ گریز کرتا، کیونکہ لوگ ہر وقت غیبت اور بدگوئی میں مگن رہتے، یہاں کی برائی وہاں کی برائی۔ وہ اپنے گھر میں ہی موجود رہتا، جب اسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تو گھر سے نکل کر اتنی اشیاء خرید لیتا کھانے پینے کی کہ جو کئی دنوں تک اس کے لیے کافی ہو جاتی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہر وقت گھر میں ہی موجود رہتا۔ ایک بار علاقے کے لوگ جمع ہو کر آپس میں کہنے لگے، اس نوجوان کو دیکھو، یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے، یہ نہ ہی ہماری محفلوں میں آتا ہے اور نہ ہی ہمارے درمیان چلتا پھرتا ہے اور نہ ہم سے گفتگو کرتا ہے، ہم اسے صرف دیکھتے ہیں، گھر سے باہر نکل کر اپنی آنکھیں نیچی کیے خریداری کرتا ہے اور واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ادھر ادھر بلکہ سامنے بھی نہیں دیکھتا، نظریں جھکائے چلتا ہے۔ اس طرح تمام لوگ اس نوجوان سے حسد کرنے لگے کہ جوانی میں بھی ایسی اللہ تعالیٰ نے سچائی عطا کی ہوئی ہے کہ نظریں نہیں اٹھاتا، اتنی پاکی۔ شیطان صرف خود سے آپ پر حملہ آور نہیں ہوتا، شیطان بد تینت لوگوں کے ذریعے سے حملہ آور ہوتا ہے، یعنی بد نیت لوگوں سے جن کے دل میں برائی ہے۔ شیطان ان کے ذریعے سے آپ پر حملہ کرتا ہے، وہ لوگوں کو حرام اعمال کر کے دکھاتا ہے، پھر انہیں اہل ایمان پر حملہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنے علاقے کی سب سے خوبصورت عورت تلاش کی۔ وہ عورت جوان بھی تھی، دوشیزہ بھی تھی۔ لوگ اس خاتون کے پاس گئے اور کہا، ہمیں تمہاری ضرورت ہے کہ تم اس نوجوان کو اپنی طرف مائل کر کے اس اللہ والے سے ناجائز تعلق بناؤ۔ اس عورت نے کہا کہ وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ عورت ان کے علاقے کی سب سے غریب ترین لڑکی تھی جو بہت ہی غربت کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے عورت کو کہا، اگر تم یہ کام کرو گی تو ہم تمہارے وزن کے مطابق یا اس سے بھی زیادہ تمہیں سونا دیں گے، جس سے تمہاری یہ غربت بالکل ختم ہو جائے گی۔ تمہیں صرف اس اللہ والے کے ساتھ ایک رات کا زنا کرنا ہے۔ عورت گھر جا کر اپنی حالت زار پر غور کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ میں کس قدر غربت میں زندگی بسر کر رہی ہوں، کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں اس غربت میں مر بھی رہی ہوں۔ مجھے وہی کرنا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں۔ اس کی نیت بھی بدل گئی تھی، شیطان اس پر بھی حملہ آور ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ لوگوں کے بتائے ہوئے کام کو قبول کر کے ان سے کہنے لگی کہ میں جاؤں گی اور اس اللہ والے کو زنا کی دعوت دوں گی۔ پھر ایک سرد رات وہ عورت اس نیک نوجوان کے گھر جا کر دروازے پر دستک دینے لگی، اور خود کو بہت ہی اس نے بری حالت میں کر لیا تھا، جیسے وہ اس سردی سے مر جائے گی۔ نوجوان نے دروازہ کھول کر جب عورت کو دیکھا تو فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اس عورت نے بلند آواز میں کہا کہ برائے مہربانی مجھے اپنے گھر آنے دو، میں مسافرہ ہوں اور سوچا تھا کہ رات سے پہلے منزل پر پہنچ جاؤں گی، لیکن رات ہو گئی، ابھی سفر آدھا ہے، میں نہیں جانتی کہ میں کہاں ہوں اور اس علاقے میں بھی کسی کو نہیں جانتی۔ اگر تم مجھے اپنے گھر پناہ نہیں دیتے تو مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا۔ نوجوان نے اس سے کہا کہ میرے گھر کے آس پاس بہت سے پڑوسی موجود ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، انشاءاللہ وہ لوگ تمہاری مدد کریں گے۔ وہ عورت کچھ دیر کے لیے اس اللہ والے کے گھر سے دور گئی اور تھوڑی دیر کے بعد گھر کا دروازہ بجا کر کہنے لگی کہ میں نے بہت سے گھروں کا دروازہ بجایا ہے، لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا، کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا، میں بے آسرا ہوں، بے سر و سامان ہوں، باہر بہت سردی ہے اور اگر تم نے مجھے پناہ نہ دی تو ڈر ہے کہ موت نہ مجھے آ لے۔ اس نوجوان نے کہا، تو پھر کسی پہاڑی کے دامن میں چلی جاؤ، وہاں اور بھی بہت سے گھر ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ لوگ تمہیں ضرور اپنے ساتھ جگہ دیں گے۔ میرے گھر میں اور کوئی نہیں ہے اور تمہیں اپنے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے۔ وہ عورت چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد عورت نے پھر اللہ والے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نوجوان نے دروازہ کھولا تو عورت کو موجود پایا۔ عورت کہنے لگی کہ اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھے پناہ نہ دی، یعنی ایک رات کے لیے اپنے گھر نہ ٹھہرایا، اور کسی مرد نے میری عزت پر حملہ کیا اور میری عصمت دری کی، یعنی میری عصمت لوٹی، میری عزت لوٹی، تو یوم قیامہ
میں اللہ کے سامنے کہوں گی کہ اس آدمی کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا، اس آدمی کی وجہ سے میری عزت پامال ہوئی۔ جب اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا نام سنا تو بہت خائف ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان والوں کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ چنانچہ وہ لڑکا اللہ کا نام سن کر ڈر گیا اور اس نے کہا کہ اس کے گھر میں 2 کمرے ہیں، تم آؤ اور دوسرے کمرے میں ٹھہر جاؤ، لیکن نہ ہی میرے کمرے کا دروازہ بجانا اور نہ مجھ سے کوئی کلام کرنا، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہونے لگے میرے گھر سے فوراً نکل جانا اور اپنے سفر پر روانہ ہو جانا۔ اس اللہ والے نے عورت کو دوسرے کمرے میں ٹھہرایا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، اور صرف بند ہی نہیں کیا، تالا لگا لیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ اب علاقے کے تمام لوگ اس نیک اللہ والے کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عورت گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ اب وہ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ عورت اور نوجوان کو زنا کی حالت میں پکڑیں۔ نوجوان جو تلاوت قرآن پاک میں مگن تھا، اچانک عورت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مسلسل چیختی رہی۔ وہ اللہ والا اپنے کمرے سے نکل کر ہاتھ میں لالٹین پکڑے دوسرے کمرے میں داخل ہوا جہاں عورت موجود تھی۔ نوجوان نے عورت کو فرش پر برہنہ حالت میں اپنی طرف بلاتے ہوئے دیکھا۔ نوجوان اب وہ چیز دیکھ رہا تھا جو اس نے کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھی، کیونکہ اس نے اپنی نظریں ہمیشہ نیچی رکھی۔ اس اللہ والے نے اپنے دل میں ایسی کیفیت محسوس کی کہ جو اسے پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی۔ اس کا ذہن اسے ایسی چیزیں بتانے لگا جو پہلے کبھی سوچی نہ تھی۔ اب اس کے سامنے علاقے کی سب سے حسین عورت زنا کی طرف بلاتے ہوئے موجود تھی۔ وہ کیا کرتا؟ ایک انسان ایسی حالت میں کیا کرے جس کا اس نے کبھی سامنا نہ کیا ہو؟ گھر سے باہر موجود لوگوں نے جب اس عورت کی پہلی چیخ سنی تو جان گئے اب بہت جلد ہم ان دونوں کو زنا کرتے ہوئے پکڑ لیں گے۔ وہ دروازے کے قریب ہوتے گئے۔ اچانک ہی عورت نے پھر سے چلانا شروع کر دیا۔ عورت کی چیخیں سن کر لوگ گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ عورت کمرے کے کونے میں فرش پر اور نوجوان کمرے کے دوسرے کونے میں فرش پر موجود ہے، اور عورت مسلسل چیختی جا رہی تھی جبکہ نوجوان کونے میں بیٹھا رو رہا تھا اور اس کا ہاتھ جلتی ہوئی آگ پر تھا۔ عورت مسلسل چلا رہی تھی جبکہ نوجوان مسلسل رو رہا تھا۔ عورت نے کہا، اللہ کے واسطے مجھے لے چلو، واللہ اس نوجوان کا ایمان مجھے مار رہا ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے اس منظر نے میرے قلب و ذہن میں ایک کیفیت سی طاری کر دی ہے، وہ بیان سے باہر ہے۔ اس نوجوان کا ایمان مجھے مار ڈالے گا، خدا را مجھے باہر لے چلو۔ چنانچہ لوگ عورت کو گھر سے باہر لے گئے۔ نوجوان کمرے کے کونے میں بیٹھا مسلسل زاروں قطار رو رہا تھا، کیونکہ جب جب اس کا قدم عورت کی جانب اٹھتا وہ آگ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا اور پھر کہتا کہ یاد رکھ کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ تیز اور گرم ہے۔ پھر وہ فرش پر گر پڑتا، پھر اٹھتا، پھر جب اس کے قدم عورت کی جانب اٹھتے تو وہ اپنا ہاتھ آگ پر رکھ دیتا اور کہتا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ بے رحم ہے۔ وہ ایسے ہی کرتا رہا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ جلتا رہا۔ عورت نے چلانا شروع کر دیا، پھر لوگ اسے باہر لے گئے۔ اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ یا رب العالمین، یا رب ذوالجلال، مجھے میرے گناہ پر معاف فرما دے جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ نوجوان نے کس گناہ کا ارتکاب کیا؟ آخر کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ وہ زنا سے دور رہا، علاقے کی سب سے حسین لڑکی سے دور رہا۔ کیا گناہ کیا اس نے؟ نوجوان نے کہا، یا اللہ، میں نے اس عورت کی جانب جو بھی قدم اٹھائے وہ معاف فرما دے۔ وہ عورت گھر سے باہر آ چکی تھی، وہ کانپتی جا رہی تھی۔ لوگوں نے اسے تھام لیا، اس کو کپڑے پہنائے گئے اور پھر ایک گھر میں جا کر اسے بٹھایا گیا اور کہا، بتاؤ کیا کیا اس نے؟ ہم اس کو ابھی پکڑتے ہیں اور ابھی اس کے جرم کی اس کو سزا دیتے ہیں۔ بتاؤ، بہت مغرور بنتا ہے نا۔ آخر اس نے بھی وہی کیا جو سارے مرد کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس نے تو وہ کیا ہے جو کوئی مرد نہیں کر سکتا ہے۔ وہ جتنی بار میری طرف قدم بڑھاتا ہر بار اپنا ہاتھ آگ پر رکھ دیتا، اور یہی نہیں ہوتا، جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ آگ پر رکھتا ایک سونے کی اینٹ میرے قریب آ کر گرتی۔ جتنی بار اس نے میری طرف قدم بڑھایا، خود کو زنا سے روکا، اپنا ہاتھ آگ پر رکھا، سونے کی ایک اینٹ میرے پاس آ کر گرتی۔ یہ دیکھو کتنی ساری اینٹیں جمع ہو گئی ہیں۔ تم دیکھو جس سونے کے لیے میں اس کے ساتھ سونے لگی تھی، مجھے میرے رب نے وہ سونا عنایت کر دیا، پر وہ نوجوان مجھے نہ ملا۔ میں تو صرف غربت کی وجہ سے اس کے پاس گئی تھی، غربت کی وجہ سے اپنے جسم کو بیچ دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھی۔ تم سب کی وجہ سے
میں نے یہ سوچ لیا تھا غریب عورت ہوں، کوئی بھی والی وارث نہیں، لیکن جس کا رب والی وارث ہو، وہ اس کو نوازنے والا ہو، تو کیا کوئی اس کو نوازے گا؟ تم نے جس نوجوان کے پاس مجھے بھیجا، اس کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ہر بار جب وہ قدم اٹھاتا میری جانب اور جوانی میں مست ہو کر میرے ساتھ گناہ عظیم کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہر بار اس کے گناہ سے روک کر ایک سونے کی اینٹ مجھے عنایت کرتا۔ لوگو، تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ مغرور ہے، اس کو بہت غرور ہے خود پر، وہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ والا ہے، اس سے ڈرو۔ اس غریب دوشیزہ کی بات سن کر وہ لوگ کانپ گئے اور اللہ والے کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اس کو باہر بلایا، لیکن وہ تو آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کیسے آتا؟ اس نے اسی حالت میں اپنی جان دے دی تھی۔ جب وہ اندر پہنچے تو اس کا پورا ہاتھ جل چکا تھا، اور جس حالت میں وہ اس دنیا سے گیا، اس کو دیکھ کر تو سب نے بے اختیار سبحان اللہ کہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ کبیرہ سے بچائے، آمین ثم آمین۔ یہ واقعات خاص آپ کی رہنمائی کے لیے دیے جاتے ہیں، اس لیے کامنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ کو ہمارے واقعات کیسے لگتے ہیں ضرور بتایا کریں، اور شیئر کر کے، خاص طور پر لائک کر کے یہ ثابت کریں کہ آپ اسلام کے سچے چاہنے والے ہیں، سچے شیدائی ہیں، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، جزاک اللہ خیر۔